السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، میری آج کی باتوں پر ذرا غور کیجئے گا اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں آج آپ کو کڑوی لگیں، لیکن معاف کیجئے گا کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو آپ کو صحیح غلط میں فرق پتہ چل جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر 30 روزے، پورے مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ 11 مہینے ہمیں کھانے کی پوری اجازت ہے کہ ہم چاہیں تو دن میں کھائیں، رات میں کھائیں، جب چاہیں کھائیں اور پئیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کھانا پینا جائز نہیں ہے روزے کے ٹائم میں۔ ہاں، وہ لوگ جن کو شریعت نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں کھا پی سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کھلم کھلا نہیں، بلکہ تنہائی میں، اکیلے میں وہ کھا پی سکتے ہیں۔ جیسے کوئی مریض ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، اسی طرح سے کوئی حیض اور نفاس والی عورت ہے، تو ان لوگوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھو، آپ روزہ بعد میں رکھو، اور روزہ نہیں رکھو گے تو کھا پی سکتے ہو، لیکن کھلم کھلا نہیں، بلکہ خاموشی سے، سائڈ سے، روزے کا احترام کرتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھانا پینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ روزے کے ٹائم میں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک کھانا پینا ناجائز اور حرام ہے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کل ہمیں بہت سارے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جہاں رمضان کا کوئی احترام مسلمان کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہت سارے ایسے مسلمان آج گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر، دکانوں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے جو رمضان کا بالکل بھی احترام نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے کہ گھر پہ ٹائل وغیرہ لگنے کا کام چل رہا ہے، تو کچھ ٹائل لگانے والے گھر آئے ہوئے تھے، تو ایسے ہی بات چیت وہ کر رہے تھے کہ ہاں اتنا ریٹ ویٹ طے کی جا رہی تھی ان سے، مسجد میں بھی کام چل رہا ہے ٹائل وغیرہ کا۔ تو بات چیت ہوتے ہوتے وہ بولے کہ مفتی صاحب ذرا پانی پلوائیے، تھوڑا سا پانی پلوائیے۔ تو مجھے اتنا شدید غصہ آیا کہ ایک تو رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، اور صبح کے 10 بج رہے تھے، تو ایک تو رمضان کا مہینہ، چلو آدمی کو پیاس لگ رہی ہو تو دبے الفاظ میں آدمی کہے کہ تھوڑا سا پانی مل جائے گا، چپ چاپ سے، نا، جیسے رمضان کے احترام کا خیال کرتے ہوئے، تو چلو تھوڑی بہت تسلی ہو جاتی ہے۔ اور ایک آدمی بالکل ڈھیٹ بن کے کہہ رہا ہو ذرا مفتی صاحب پانی مل جائے گا، تو غصہ آنا لازمی ہے۔ اور یقین مانیے آپ، اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی ہوئی نافرمانیاں دیکھ کر اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو میں کیا بولوں پھر اس پر؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کہاں چلا گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر غصہ ایک ایمان والے کو آنا لازمی ہے، اور غصہ آنا بھی چاہیے، چاہے پھر وہ اپنی اولاد ہو، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، غصہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، احساس ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ مجھے اتنا شدید غصہ آیا اور میں نے ان سے فوراً کہا، میں نے کہا یار تم روزہ نہیں رکھتے؟ بولا مفتی صاحب کہ کیا بتائیں، کام ہمارا تھوڑا سا ٹائل وغیرہ کا ہے، محنت کا ہے، تو روزہ نہیں رکھ پاتے۔ میں نے کہا بوڑھے ہو گئے ہو؟ جوان لڑکا تھا وہ، 25 سال کا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بولا بوڑھے ہو گئے ہو؟ میں نے اللہ نے صحت نہیں دے رکھی؟ اللہ نے کیا چیز تمہیں نہیں دے رکھی؟ تو کہنے لگا میں رکھ نہیں پاتا ہوں، کیا کروں، کام میرا ایسا۔ میں نے کہا دھوپ میں کام کرتے ہو آپ، چھائی میں بیٹھ کے کام کرتے ہو، مشینوں کا سارا تمہارا کام ہے، چلو روزہ نہیں رکھ رہے لیکن کم از کم روزے کا احترام تو ہونا چاہیے یار تمہارے دل میں۔ ڈھیٹ بن کے 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تم بول رہے ہو پانی پلاؤ، تھوڑا سا تو رمضان کا احترام کرو۔ اور میں نے سختی کے ساتھ بولا کوئی پانی نہیں ملے گا، اور میں نے اس سے کہا کہ آئندہ روزہ رکھو۔ میں نے سمجھایا وہاں لوگوں کو، میں نے کہا ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، چلو گنہگار ہیں، آدمی دل میں یہ خیال کرتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اللہ میں روزہ رکھوں گا، لیکن روزے کا احترام تو کرے۔ وہ روزے کا احترام بھی نہیں کر رہا ہے، اور روزے کا احترام نہیں کر رہا ہے پلس وہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ چھوڑ کے گناہ کر رہا ہوں، بول رہا ہے کیا کروں، وہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ یعنی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہوں تو روزہ نہ رکھنا یہ میرا حق ہے، میں صحیح کر رہا ہوں کیونکہ میں روزہ رکھنے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں،
میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی بھی ایسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالتا جو بندے برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ آج سڑکوں پہ جب جاتا ہوں نا میں، تو آپ دیکھیں بریانی کے ٹھیلوں پر ہمارے فیروز آباد میں بریانی کھلم کھلا مسلمان کھاتے ہوئے ملیں گے آپ کو، کھلم کھلا ایک دم۔ کولڈ ڈرنکس ہوٹلوں پر پیتے ہوئے کھلم کھلا مسلمان آپ کو ملیں گے، جن کی آنکھوں میں، جن کے دلوں سے غیرت ختم ہو گئی، آنکھوں سے شرم و حیا ختم ہو گئی، اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، رمضان کا احترام ہی ختم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی گناہ کرتا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، اس کے دل میں غیرت ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یار۔ اور جب آدمی غلط کو غلط سمجھتا ہے تو تھوڑی سی شرم کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اتنا چینج آ گیا ہے مسلمانوں کی زندگی میں کہ دکانوں پر کھلم کھلا کھاتے پیتے ہوئے ہزاروں مسلمان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچو ذرا اور سمجھاؤ، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے محلے والوں کو سمجھاؤ۔ میں تو بیانوں میں سمجھاتا ہوں اور اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، روزہ نہ رکھنا یہ جرم ہے، اور روزے میں، رمضان کے مہینے میں کھانا پینا یہ حرام ہے، حرام ہے رمضان کے مہینے میں۔ پھر بھی آپ روزہ نہیں رکھ رہے، گناہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ آپ کو اس گناہ پر ندامت ہونا چاہیے، شرمندگی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو ندامت نہیں ہے، آپ کو شرمندگی نہیں ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار میں کھا رہا ہوں تو کیا کون سا بڑا گناہ کر رہا ہوں، بھائی میں روزہ نہیں رکھ پاتا اس لیے کھا رہا ہوں، یقین مانو یہ عمل ایسا ہے اور یہ آپ کی سوچ ایسی ہے، اور آپ کا یہ ڈھیٹ پن دکھانا اور آپ کا یہ اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا، رمضان کے مہینے میں یہ آپ کا کھلم کھلا کھانا پینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ شراب سے بڑا جرم، چوری سے بڑا جرم، زنا سے بڑا جرم، اور میں آپ کو کیا بولوں کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ آپ کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ ایک دم ایسے نارمل ہو کے بولتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں، آپ نہیں یار میرا روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ آپ روڈ پہ نکلو نا تو دیکھو آپ بریانی کھانے والے، قورمے کھانے والے، چائے پینے والے کھلم کھلا آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آج کے ٹائم میں مل جائیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کر رہا ہے بندہ لیکن شرمندگی ہے، یہاں تو ڈھیٹ بن کے آج ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، ڈھیٹ بن کے، ضد کر کے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے نہیں ہے، بھائی میں نہیں رکھ پاتا ہوں، میرا کام ایسا ہے، میرا یہ ایسا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، اللہ نے کھانے کے لیے منہ سلامت رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سانسیں اللہ دے رہا ہے، اللہ نے اوپر سے نیچے تک ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، ہماری اولاد صحیح سلامت، بیوی بچے صحیح سلامت، پورا گھر خاندان صحیح سلامت، کاروبار صحیح سلامت، ہماری اندر کا پورا سسٹم صحیح سلامت، لیکن اس کے بعد بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ اندازہ کرو کہ اگر اللہ کا غضب نازل ہو گیا نا تو کیا ہو سکتا ہے۔ سوچو ذرا، یہ روشنی آنکھوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ پورا باڈی کا ہمارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم سڑک پر کھلم کھلا کھا کر اللہ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو غضب دلا رہے ہوتے ہیں۔ ارے دنیا کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا ایک رول توڑنے سے بھی آدمی ڈرتا ہے، ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتا، ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں، ہے نا۔ اور کورونا کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا لوگ باہر نکلنے سے ڈرا کرتے تھے، نہیں گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو دنیا کی حکومتوں کا اتنا ہمارے دل میں خوف ہے، کاش کہ اتنا ہی خوف اللہ کا ہو جاتا نا ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا صرف اتنا خوف ہو جاتا جتنا آج کل ہمیں گورنمنٹ کا خوف ہے، گورنمنٹ کے رول توڑنے کا ہمیں خوف ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ آج اگر حالات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، سخت سے سخت ترین ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں بند نہیں کر رہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، گانوں کی آوازیں آج بھی گھروں سے آ رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، نمازیں آج بھی مسلمان چھوڑ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دکانیں بالکل کھانے پینے کی اسی طرح سے سجی ہوئی ہیں، اور کھانے پینے کا سسٹم بالکل ایسے ہی چل رہا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، گرل فرینڈ سے بات کرنا، ناجائز تعلقات، شراب،
فلمیں دیکھنا، سنیما جانا، کچھ بھی مسلمان کم نہیں کر رہا ہے۔ حالات چینج نہیں ہوں گے اور یقین مانو اللہ کا غضب کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہ درد مندانہ گزارش ہے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا احترام کیجئے۔ اگر رمضان میں گناہ کر رہے ہو تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرو، توبہ نصیب ہو جائے گی، اللہ تمہارے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لے گا۔ لیکن ضد، ہٹ دھرمی اور ڈھیٹ پن کے ساتھ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرو گے نا تو پھر توبہ بھی کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا تھوڑا سا، کہ رمضان کا احترام اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک غیر مسلم تھا جو مسلمان نہیں تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ رمضان کا احترام کرتا تھا۔ اپنی اولاد سے کہتا تھا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مسلمان اس مہینے میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تم بھی مت کھانا۔ اپنے اولاد کو نصیحت کرتا تھا، اور رمضان کے مہینے میں خود بھی کچھ نہیں کھاتا تھا رمضان کے احترام میں۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ اگلے دن کسی بزرگ نے اس غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تم جنت کے باغ میں کیسے ٹہل رہے ہو بھائی، تم تو غیر مسلم تھے؟ تو کہنے لگا میں رمضان کا احترام کرتا تھا، رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو اپنی اولاد سے کہتا تھا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا احترام کرو، مسلمان اس مہینے میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے مجھے اس رمضان کے احترام کی برکت سے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، غیر مسلم رمضان کا احترام کرتے ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم بریانی اڑاتے ہیں، ہم رمضان میں کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں، رمضان میں ہم کھلم کھلا چائے پی رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا ہم سنیما جا رہے ہوتے ہیں، ہم ایمان والے ہو کر خود اپنے اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلی سال ایک پروگرام رکھا تھا رمضان کے مہینے میں جس میں غریبوں کو راشن دیا گیا تھا، تو ایس ایچ او صاحب میرے اس پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور جب وہ آئے تھے تو پسینے میں تربتر تھے کیونکہ گرمی کا موسم چل رہا تھا۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی مجھ سے ضد کرنے لگے، ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، پانی پلاؤ پانی پلاؤ۔ میں نے بولا یار میں پانی نہیں پلاؤں گا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن کچھ اور لوگوں نے مجھ سے ضد کی، تو پھر میں نے ایک بوتل ان کو بڑھائی، میں نے کہا ایس ایچ او صاحب پانی پی لیجئے۔ انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا کیونکہ آپ لوگ روزے سے ہیں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ انہوں نے پورے پروگرام میں 1.5 گھنٹے تک ہمارے ساتھ راشن بٹوایا، پسینے میں تربتر تھے، لیکن انہوں نے پانی کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ میں نے اپنے کچھ مسلمان بھائیوں کے کہنے پر ان کو پانی کی بوتل پیش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوگ روزے سے ہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پانی پیوں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی آج حالت ایسی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے کہ غیر مسلم تو رمضان کا احترام کر رہا ہے، لیکن ہم مسلمان رمضان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھا کر اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ کو چیلنج کرو گے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کا غضب کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتا ہے۔ یہ میری ایک درد مندانہ بس میں کیسے بتاؤں کہ یہ میرے جذبات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، میرا ایک درد تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔